اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی کے ضمن میں ہمارا دوسرا سوال، قربانی کا وقت کون سا ہے؟ جو ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں اس کا وقت کون سا ہے؟ تو صحیح احادیث کی روشنی میں جو قربانی کا وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ ہے۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن ایام قربانی ہیں۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں وہ اس وقت تک قربانی نہیں کریں گے جب تک ان کے شہر میں عید کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ کسی بھی ایک جگہ نماز عید ادا ہو جائے گی تو شہر میں کسی بھی دوسری جگہ عید کی نماز کے بعد ادا ہونے کے بعد شہر میں قربانی ہو سکتی ہے، چاہے ان کے محلے میں ابھی تک عید کی نماز نہ بھی ہوئی ہو۔ ایسے دیہات، چھوٹے دیہات جہاں عید کی نماز درست نہیں ہے، وہاں پر نماز فجر کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص رہتا شہر میں ہے اور اس کا قربانی کا جو جانور ہے وہ دیہات میں ہے، لہٰذا دیہات میں موجود جانور کی قربانی فجر کے بعد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص عید کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ دیہات میں ہے یا شہر میں ہے اور شہر میں فجر کی نماز ہو چکی ہے، وہ عید کی نماز نہیں پڑھتا بندہ، تو وہ قربانی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ پسندیدہ کیا ہے، بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے، وہ تو ایک الگ ہی مسائل ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی نہیں کی، اس کو بعد میں پتہ چلا، اس کو اس مسئلے کا علم، وجوبیت کے مسئلے کا علم بعد میں ہوا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب جانور تو ذبح نہیں کر سکتا، جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ تو یہ قربانی کا وقت جو ہے اس حوالے سے یہ آپ کے لیے پیغام تھا کہ قربانی کا وقت اور اس کے ایام کیا ہیں۔ باقی 10، 11، 12 ذی الحجہ ان تینوں دنوں میں کسی بھی وقت چاہے قربانی کر لے، دن رات جس وقت بھی چاہے۔ ایک بات جو بیان کی جاتی ہے کہ رات کے وقت قربانی نہ کی جائے اندھیرے کی وجہ سے، اس کی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو ہے وہ اس کی رگوں کے کٹنے کا علم نہیں ہوتا۔ جب اندھیرا نہ رہے ہو وقت رات کا اور روشنی آج کل جیسے جدید ذرائع ہیں، تو اس صورت میں قربانی رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اندھیرا علت ہے اور اس وقت کرنا یہ قربانی مکروہ ہوگی۔ اگلی بات جی، اگلا سوال ہمارا، کون سے جانور جن کی قربانی ہو سکتی ہے جی؟ قربانی کے لیے افضل جانور تو وہی ہے جو خوبصورت ہو، صحت مند ہو، خصی ہو۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں اونٹ 5 سال یا اس سے زائد، گائیں ہو، بھینس ہو، ان کی عمر جو ہے وہ 2 سال یا اس سے زائد ہو۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ جتنی بھی اقسام ہیں اس میں پہاڑی بکرا سمیت، ان کی عمر 1 سال یا اس سے زائد ہو، سوائے اس کے کہ اگر دمبا 6 مہینے کا ہو اور مینڈا 6 مہینے کا ہو، لیکن قد کاٹھ میں، صحت میں، گوشت پوست میں وہ 1 سال کا لگ رہا ہو، تو اس کی 6 مہینے کے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے میں اب ہر جانور کے جو مختلف اعضاء ہیں ان میں جو اگر کوئی عیب آ جائے تو کیا قربانی اس کی درست ہے یا نہیں درست۔ جیسے آنکھ ہے جی، قربانی کا جانور مکمل اندھا ہے،
یا ایک آنکھ سے اندھا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر وہ بینگا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر ہم تھن کی بات کریں، گائیں بھینس ان کے 4 تھن ہوتے ہیں دودھ دوہنے کے لیے، اگر ان میں سے 2 نہیں ہیں یا خشک ہو چکے ہیں، 3 یا 4، یہ عیب ہے، اس ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 4 میں سے ایک کا ایسا نقص ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر وہ ایک بھی اس میں خرابی ہے تو اس کا عیب ہے، یہ اس کی قربانی نہیں جائز ہوگی۔ ٹانگ ایسی ٹوٹی ہے، نہایت لنگڑا ہے، 3 پاؤں سے ہی چلتا ہے، چوتھے کا سہارا لے ہی نہیں پاتا، قربانی جائز نہیں ہے۔ پاؤں سے لنگڑا تو ہے لیکن پاؤں اس کا زمین پہ لگتا ہے، اس کی اندر طاقت ہے، تو اس کی صورت میں جائز ہے جی۔ دانت بالکل ہی نہیں ہے، کچھ ہیں اکثر نہیں ہیں۔ دانت اتنے گھس چکے ہیں کہ وہ خود سے کھانے پہ قادر نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دانت کم ٹوٹے ہیں لیکن چارہ کھا سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دم آدھی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، یعنی 1/3 سے کم ہے، یا دمبے کی دم چکی کے نیچے بالکل چھوٹی سی ہے، اس کی قربانی بھی درست ہوگی۔ ایسا جانور جس کو داغا جاتا ہے، یہ داغتے ہیں نشان کے لیے، یہ عیب نہیں ہے، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایسا جانور جو پتہ چل رہا ہے کہ یہ باولا ہے، پاگل ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بہت کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، جو بالکل مریل سا ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے بات اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ سینگ کسی کے جڑ سے ہی ٹوٹ گئے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، کسی کے جو ہیں وہ سینگ جو ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے یا چھوٹے ہیں تو اس میں قربانی ہو جائے گی، یا کچھ صرف سینگ کا اوپر سے خول اترا ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ کان اگر پیدائشی طور پر کان نہیں ہے، دونوں کان یا ایک کان ہو ہی نہیں، 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی کان ہوں تو لیکن چھوٹے ہوں، اور ایسے ہی کان کی لمبائی کی صورت میں چیرا ہے، پھٹے ہوئے ہیں، یا کان کے منہ کی طرف سے پھٹ کر لٹک گیا ہے لیکن کان پورا موجود ہے، قربانی اس کی درست ہے۔ ایسے ہی جی حاملہ جانور جو ہے، بکری ہے یا بھینس ہے یا گائیں ہے، بہتر ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اگر قربانی کر لی جائے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ آپ نے جانور خریدا اور آپ اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، جب آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹا رہے تھے، گرا رہے تھے، ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس میں اس عیب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو اور کن عیوب کی وجہ سے اس کی قربانی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ایک دقیق سا اور بڑا باریک سا ٹاپک ہے۔ پھر بھی کسی حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں یہ سوال اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں صحیح طور پر پیش کر سکیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایسا جانور جس میں ایک سے زیادہ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، اس میں گائیں ہیں، بچھڑا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو وہ قربانی ہم کیسے کریں گے؟ اونٹ ہو یا گائیں بھینس کی اقسام ہوں تو اس صورت میں جو قربانی ہے ایک جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد 7% اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی، اور ہر ایک اپنے حصے کی مالیت کا اور اس کے تمام اخراجات کا برابر کا شریک ہوگا۔ سب کی نیت ایک ہونی چاہیے،
سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نیت سے مراد ہے کہ ان کی نیت قربانی کی ہو۔ ہاں اس میں ایک ضمناً ایک بات سمجھ لیں، اگر 6 لوگ قربانی کی نیت سے کرتے ہیں اور 7واں عقیقے کی نیت سے کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ عقیقہ قربانی کے جانور میں شریک بنایا جا سکتا ہے۔ جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے تمام گوشت کو سمیت پائے سمیت کلیجی سمیت سری کے سب کے برابر اسے تول کر باقاعدہ کیے جائیں گے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ ایک بات جو فقہاء نے ایک ہیلہ نکالا ہے، ایک آسانی پیدا کی ہے، اگر یہ اس طرح تولنا ممکن نہ ہو تو سارے شرکاء ساتھ کے ساتھ سارا گوشت ایک بندے کو ہبہ کر دیں، تحفہ دے دیں۔ اب وہ بندہ جس کو تحفہ ملا ہے وہ آگے سب میں اندازے سے تقسیم کر سکتا ہے۔ اس سے تولنے کا حرج جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو مشترکہ جانور بکری میں ایک ہی ہوتا ہے جی، بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ ان میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی میں زیادہ حصوں کی گنجائش ہے تو وہ گائیں اور اس کی اقسام اونٹ اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو سب کا مسلمان ہونا، سب کا صحیح العقیدہ ہونا، سب کا نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کی بھی طرف سے خرابی ہوگی تو وہ سب کی قربانی درست نہیں ہوگی۔